یوم تکبیر اس اعظم ڈیٹرنس کا اعادہ ہے جو ہم نے ایک بدمست اور اگریسر دشمن کے خلاف کیا تھا. کسی بھی طرح سے ایک جارے دشمن کے سامنے ہار نہیں مانیں گے, شکست نہیں کھائیں گے. کہ مسلسل ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو منہ کی کہانی پڑی. ہمارے دشمن ملک کے وزیر اعظم مودی ہیں, ان کا غرور ابھی تک بھی کم نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شاہد میتلا. آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. آج 28 مئی 2025 ہے. ملک بھر میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. آپ سب کو میری طرف سے یوم تکبیر مبارک ہو. یوم تکبیر اس اعظم ڈیٹرنس کا اعادہ ہے جو ہم نے ایک بدمست اور اگریسر دشمن کے خلاف کیا تھا, اور ہم نے یہ عہد کیا تھا, یہ پیمان کیا تھا, یہ عزم کیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے ایک جارے دشمن کے سامنے ہار نہیں مانیں گے, شکست نہیں کھائیں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے. اور وہی ہم نے 10 مئی 2025 کو یہ ثابت بھی کیا ہے. ایک جارے دشمن نے, ایک اگریسر نے مسلسل ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی, مسلسل ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کو منہ کی کہانی پڑی. اس کو بدترین شکست کا, ہزیمت کا, خفت کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور اب وہی دشمن بدمست ہاتھی کی طرح غراتا پھر رہا ہے, اور پاکستان بھی اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. ایک مرتبہ اب بھی اس بدترین شکست کے باوجود بھی جو ہمارے دشمن ملک کے وزیر اعظم مودی ہیں, ان کا غرور ابھی تک بھی کم نہیں ہوا ہے. وہ ابھی بھی اسی ایروگینس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اسی تکبر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کل ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں, نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجئے اور اپنا کوئی تبدیلی لائیے, کوئی بدلاؤ لائیے, یا روٹی کھائیے یا پھر میری گولی کھائیے. تو مودی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو حال پاکستان نے کیا ہے 9 اور 10 مئی کو, ویسا حال تو کبھی بھی کسی کا نہیں ہوا. اور اس حالت کے بعد اور اس بدترین شکست کے بعد میرا خیال ہے انڈیا کو بھی, اور انڈیا کے کسی بھی آدمی کو, انڈیا کے کسی بھی فرد کو, شہری کو اور حکمران کو ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی لمحے اور کبھی بھی فیوچر میں انڈیا کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے, چونکہ جو بلڈ اپ میڈیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے, ادروائز بھی جو آؤٹ ریچ کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی جانب سے, انڈیا کی جانب سے مختلف ممالک میں, دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں. ششی تھرور جو کہ ویسے تو بنیادی طور پر وہ کانگریس کے رہنما ہے, لیکن ان کو ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت بھی حاصل ہے. وہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں آؤٹ ریچ کر رہے ہیں آن بہاف آف انڈیا. ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ایک بہت ہی ریڈیکولس قسم کی تھی. ویسے تو ان کو انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے, لیکن انہوں نے بھی انتہائی اسٹوپڈ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری ترقی کو نہ روکے. بھئی آپ کی ترقی کس نے روکی؟ آپ کی ترقی تو مودی روک رہا ہے, اجیت ڈوول روک رہا ہے, اور وہ تمام انتہا پسند لوگ روک رہے ہیں جو آئے دن اقلیتوں کا خون بہاتے ہیں, اقلیتوں کی عصمتیں لوٹتے ہیں, ان کی عصمتوں کے جنازے نکالتے ہیں. کوئی غیر ملکی محفوظ نہیں ہے, کوئی عورت محفوظ نہیں ہے, کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے, کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے, آپ کے اپنے ہندو دلت محفوظ نہیں ہے, اور کوئی بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. تو آپ کا ترقی کا سفر تو ان لوگوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے, یا ایک جو تکبر ہے, جو انا ہے, جو ایروگنس ہے, ایک بدمست ہاتھی والی, ایک درندے جیسی ایک آپ کی کیفیت ہے, وہ ہے بنیادی طور پر ترقی کی راہ میں رکاوٹ. آپ اس کو کریکٹ کیجیے. آپ کو اپنی ریاست کے اندر, اسٹیٹ کے اندر, ملک کے اندر بہت ساری کریکشنز کی ضرورت ہے, وہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے انڈیا کو بدترین شکست دی ہے, تو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس کو چائنا سیلیبریٹ کر رہا ہے, پورا مڈل ایسٹ سیلیبریٹ کر رہا ہے, سینٹرل ایشیا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے, دنیا بھر میں سیلیبریشنز ہو رہے ہیں, یورپ میں سیلیبریشنز ہو رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں امریکہ برطانیہ میں بھی سیلیبریشنز ہو رہے ہیں, اور ساؤتھ جو ایشیا ہے وہاں تو ہو ہی رہے ہیں. تمام ممالک پہ ایک غاصب کی طرح مسلط تھا انڈیا اس پورے ریجن میں, اور سب بیسکلی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے
پورے ساؤتھ ایشیا کو لبریٹ کیا ہے. ہم نے, پاکستان نے لبریٹ کیا 9 اور 10 مئی کے بعد پورے ساؤتھ ایشیا کو. آپ دیکھیے بنگال کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات خراب, نیپال کے ساتھ, مالدیپ کے ساتھ, دیگر تمام ممالک کے ساتھ, چین کے ساتھ بھی خراب تعلقات انڈیا کے, اور بدترین خراب تعلقات. تو یہ تمام ریجن جو ہے اب وہ سکون کا سانس لے رہا ہے کہ وہ جو ایک غراتا ہوا جو ایک جانور تھا, درندہ تھا, انڈیا کی صورت میں حملہ آور تھا پورے ریجن پہ, اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور اب اس کو پتا چلا اس نے شکست کا مزہ چکھا ہے. تو پاکستان کو سارے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہی کر سکتا تھا, یہ منہ توڑ جواب پاکستان ہی دے سکتا تھا. تو یہاں ایک آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کمیونٹیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ممالک سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان نے شکست دی ہے. تو انڈیا اس طرح کا ایگریسر ہے, اس طرح کا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے پوری دنیا میں کہ اس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات. دوسرا, ایک بہت پروپیگنڈا یہاں پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور ادروائز انڈیا میں بھی اس کی باز گشت سنی گئی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے آپ سب کے سمجھنے کی بھی کہ جے شنکر جو کہ ان کے منسٹر ایکسٹرنل افیئرز ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بتا کے حملے کیے تھے, اٹیکس کیے تھے اور سٹرائکس کی تھی. تو اس پہ پاکستان میں بھی شور مچا کہ شاید وہ پاکستان کو بتایا گیا تھا, اور انڈیا میں بھی راہل گاندھی نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس نے بار بار سوالات کیے تھے بی جے پی سے اور بی جے پی کی گورنمنٹ سے. تو ایکچولی اس کا سیکوینس یہ ہے کہ انڈین ڈی جی ایم او نے, ہمارے جو پاکستانی ڈی جی ایم او ہے, ان کو کہا کہ ہم نے اسٹرائکس کر دی ہیں. یہ اسٹرائکس کرنے کے بعد ہوا ان کا رابطہ جو ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹرائکس کر دی ہیں آپ کے ان مقامات پر, تو ہم نے کسی فوجی تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا, تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں ہم. تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں. تو ہمارے ڈی جی ایم او نے یہ کہا کہ یہ آپ نے حرکت کی ہے, یہ گھٹیا حرکت کی ہے, اب آپ ہمارے رسپانس کا انتظار کیجئے. اچھا, وہ بات جو ڈی جی ایم او والی تھی وہ انڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پہ ایون اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بھی وہ موجود ہے. اس کے بعد وہ بات جے شنکر نے ایک پوڈ کاسٹ میں یا ایک میڈیا انٹریکشن میں کی, اور اس کے بعد راہل گاندھی نے مختلف جگہوں پہ اس کو ٹیک اپ کیا, اور پھر پاکستان میں بھی اس کو ٹیک اپ کیا گیا. تو اس کا سیکوینس یہ ہے, اس کا ٹریل یہ ہے. یہاں پر بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید پاکستان کو انفارم کیا گیا تھا حملے کرنے سے پہلے. تو یہ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتا, اور خیر انڈیا کے مقابلے میں تو ہم کسی بھی صورت یہ بیئر نہیں کریں گے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی شرمندگی, ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, نہ افواج پاکستان بیئر کریں گے. ڈیفینیٹلی ہم سب پاکستانی اسٹیک ہولڈر ہیں اور بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ کریکشن بہت زیادہ ضروری تھی, چونکہ اس پہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوا, تو یہ امپورٹنٹ بات تھی جو آپ کے سامنے آنی ضروری تھی. دوسری بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ مودی کا ایروگینس سیٹل ہوا ہے اور ہم نے سکٹل کیا ایک طرح سے, وہاں ڈیفینیٹلی جو کریڈیبلٹی ہے جو انڈین میڈیا کی وہ بھی ایروڈ ہوگی مکمل طور پر. دی وے they try to build up their fake narrative and all that, اور سارا انہوں نے اپنی قوم کو نہ صرف گمراہ کیا بلکہ ان کا چونکہ انگلش میڈیم ہے اور انگلش میڈیا ہے تو ان کی آؤٹ ریچ زیادہ ہے دنیا بھر میں, انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ ہے. تو وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی دیکھا کہ یہ تو ان کی تو کریڈیبلٹی نہیں تھی, تو سارے کا سارا فیک پروپیگنڈا تھا. تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بڑی سنجیدگی سے لیا ہے کہ یہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کی کریڈیبلٹی بھی ایروڈ ہوگی ہے مکمل طور پہ, اور آنے والے کئی سالوں کے لیے, کئی دہائیوں کے لیے. تو یہ پاکستان کا بھی ایڈوانٹیج ہے. یہ دنیا میں جو ایک طرح سے جو سپریسڈ کنٹریز ہیں, اور خاص طور پر جن کی انڈیا کے ساتھ نہیں لگتی, خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں بھی اور باقی بھی, ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا میسج ہے اور اچھا سائن ہے کہ انڈین میڈیا کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ زیرو ہو گئی ہے, وہ سلیش ہو گئی ہے, وہ سلائٹ ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, ڈیزیمیٹ ہو گئی ہے, اور وہ غرق ہو گئی ہے.
اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور پاکستانی میڈیا کو آئی بلیو اس کو سیز کرنا چاہیے، اور پاکستانی اسٹیٹ کو بھی اس کو سیز کرنا چاہیے ان اے وے کہ ہمیں بھی انگلش میڈیا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، یہ میں سائڈ نوٹ پہ بھی کہہ رہا ہوں۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا انڈیا کا نقصان ہوا ہے، اور وہ فیوچر میں بھی وہ انڈین میڈیا کسی بھی طرح سے فروٹفل نہیں ہوگا، اور کسی بھی طرح سے اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی طرح سے پبلک اوپینین بلڈ کر سکے، پبلک اوپینین کو شیپ کر سکے پاکستان میں یا انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی بھی، پاکستانی میڈیا کی بھی، کہ انہوں نے بڑا میچورلی بہیو کیا۔ ایک اور بھی جاتے جاتے اہم چیز کہ اجیت ڈوول wanted to fly to Russia to buy S-400 بیٹریز، اور وہ ان سے رشیا سے لینا چاہ رہے تھے، جو کہ ان کا اگریمنٹ تھا۔ تو اور انہوں نے ایک تو لے لیا تھا بیٹریز وغیرہ بھی، اور نیا بھی ایک آدھ وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو بیٹریز تو ان کی ادھمپور اور آدمپور میں تھی، وہ تو 9 اور 10 مئی کو کی صبح صبح ان کو تباہ کر دیا تھا پاکستانی افواج نے، اور پاکستانی اسٹرائک سے وہ تباہ ہو گئی تھی، تو وہ اب دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اوور آل جو جس طرح سے ایک طرح سے جو نظر آ رہے ہیں، آپٹکس نظر آ رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اجیت ڈوول رشیا جا رہا ہے، ششی تھرور لیڈ ڈیلیگیشن جو ہے وہ امریکہ میں سب سے پہلے بیٹھا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ ان کی ایروگنس کا لیول دیکھیے۔ ششی تھرور نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹیک اپ کیا، نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ اس کو انسلٹ کیا، ہیوملیٹ کیا، اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو امریکہ نے تو پہلے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ سارے اوورچر جو ہیں، جو ان کی فارن افیئرس کی آؤٹ ریچ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ فیوچر میں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیپ ان مائنڈ پاکستان از ویل پریپیئرڈ، ویل اکوپڈ، وہ سب نے پوری دنیا نے دیکھ لیا، اینڈ ویل پریپیئرڈ ایز ویل، اور یونائٹڈ لائک اینی تھنگ۔ تو یہ انڈیا کو کسی بھی طرح سے ہم اسپیئر نہیں کرنے والے، اور آگے کئی سال کئی دہائیاں بالکل انشاءاللہ اسپیئر نہیں کرنے والے۔ تو یہ بہرحال وہ اگریسر کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ ضرور کاؤنٹر سٹرائک کرتا ہے، اور جو ان کی ہیجمنی ایروڈ ہوئی ہے پورے خطے میں، اس کو بھی وہ ریکلیم کرنا چاہیں گے، جو کہ اس کے بعد، اس شکست کے بعد ڈیفینیٹلی ان کی جو خطے پہ ہیجمنی تھی، ساؤتھ ایشیا میں جو ہیجمنی تھی انڈیا کی، وہ ساری کی ساری ایروڈ ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بھی چیز جو میں جاتے جاتے کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اجیت ڈوول اور جے شنکر بھی سیم پیج پہ نہیں ہے۔ جو پاکستان کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ جے شنکر ایک آدھ جگہ پہ نظر آئے اور ادروائز نظر بھی نہیں آئے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اجیت ڈوول جو پاکستان جو کنٹرول ہوتا ہے، یا پاکستان کے معاملات کو جو دیکھا جاتا ہے، وہ پی ایم او دیکھتا ہے، انڈیا کا جو پی ایم او پرائم منسٹر آفس دیکھتا ہے، اور اجیت ڈوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، تو وہ وہاں سارا کچھ اجیت ڈوول دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی جے شنکر آپ کو کہیں پورے سینیریو میں نظر نہیں آئے، اور دونوں کی آپس میں بہت زیادہ لگتی بھی ہے، اور دونوں کا آپس میں بہت سارے معاملات پہ کانفلکٹ بھی ہے۔ تو وہ تو آپس میں ہی لڑے مرے جا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو پہلے سے بھی بھرپور جواب دیا جائے۔ تھینک یو۔